السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹکس ٹی وی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری اس دنیا کو 7 کانٹیننٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 7 کانٹیننٹ میں سے ایک ایسا کانٹیننٹ بھی دنیا میں موجود ہے جس کا علاقہ سرد اور سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اب آپ کے خیالوں میں انٹارکٹیکا کا نام آ گیا ہوگا۔ جی دوستو، آج ہم بات کریں گے انٹارکٹیکا کے بارے میں۔ 14.425 ملین کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے۔ یہ 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کا سرد اور خشک ترین کانٹیننٹ ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے سرد ترین مقام ہونے کے باوجود بھی سب سے کم بارشیں یہی ہوتی ہیں۔ انٹارکٹیکا میں کم بارشوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے سال میں 10 سینٹی میٹر یعنی 4 انچ سے بھی کم بارش پڑتی ہے۔ کانٹیننٹ انٹارکٹیکا میں سرسبز شادابی کا نام تک نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقی سرد ترین صحرا ہے جس کا -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قدرت کی عجیب و غریب چیزوں سے یہ براعظم بھرا پڑا ہے۔ یہاں آپ کو 2 ATM مشینیں نظر آئیں گی اور پاکستان کا ایک ریسرچ سینٹر۔ یہاں کا ٹیمپریچر اتنا کم ہونے کے باوجود یہاں ایسی 400 جھیلیں ہیں جس کا پانی کبھی نہیں جمتا اور نہ ہی بر اعظم پر کسی ملک کا قبضہ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا حصہ نہیں کوئی اور ہی پلانٹ ہو۔ اس کانٹیننٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے، بلکہ نہیں دوستو، یہ شروع سے ایسا نہیں ہے۔ جب 2 ریسرچ نے یہاں سوکھی زمین پر ریسرچ کیا تو انہیں یہاں پتوں کے نشان دکھائی دیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کبھی ہریالی یعنی درخت اور پودے ہوا کرتے تھے۔ سننے میں تو یہ بات عجیب لگ رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ 2014 میں یہاں لمبے سروانہ ڈھانچے ملے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ صدیوں پہلے یہاں لوگ آباد تھے۔ دیکھنے میں تو یہ سارا ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن یہاں کا مشرقی حصہ مغربی حصے سے 10 گنا بڑا ہے اور یہاں پر مشرقی حصے سے مغربی حصے میں برف بھی زیادہ ہے۔ مشرقی حصے میں ایک ایسا چھوٹا حصہ بھی موجود ہے جہاں برف نہیں ہے۔ یہ حصہ زمین سے بہت مختلف ہے اور اس چھوٹے سے حصے کو ڈرائی ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں انٹرنیشنل اسپیس سینٹر ناسا کا اسٹیشن بھی ہے۔ یہاں کچھ ریسرچر کو پتھر بھی ملے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا تو وہ اور کہیں سے نہیں بلکہ مارس سے آئے تھے۔ یہ پتھر پچھلے 7 لاکھ سال پرانے ہیں۔ یہاں بہت سی پرانی چیزیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ یہاں کافی پرانے بحری جہاز بھی ملے۔ پورے انٹارکٹیکا میں بس چھوٹی سی انسانی بستی ہے جہاں ایک اسکول، ایک پوسٹ آفس اور 2 ATM مشینیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو، یہاں کوئی ٹائم زون نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے فریش واٹر بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہاں جائیں اور دیکھیں تو سورج یہاں سال میں صرف ایک ہی دن طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج سال میں ایک ہی دفعہ نکلتا ہے۔ بظاہر نظر آنے پر تو یہاں برف ہی برف ہے اور برف کے پہاڑ موجود ہیں، لیکن ان پہاڑوں کے نیچے ندیاں موجود ہیں جہاں اپنی ایک دنیا آباد ہے۔ ان سب کے علاوہ حیران کن جگہ تب دریافت کی گئی جب 2 سائنسدان سیر و تفریح کے لیے گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں دوستو، ایک لال کلر کا چشمہ پانی میں گرتا ہو یعنی خون نما پانی گر رہا ہو۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں آئرن آکسائڈ کے بہت زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوستو، یہاں ریسرچر کو کروڑوں سال آباد ہونے والے ڈائناسور کے فوسل ملے جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ آج سے کروڑوں سال پہلے یہاں کا ٹیمپریچر نارمل ہوا کرتا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔